فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، غالباً پچھلی نشست میں ہم نے واجبات نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں اور سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ بات گزر چکی۔ آج ہم سنن نماز کے بارے میں بیان کریں گے کہ نماز میں سنتیں کتنی ہیں۔ تو نماز میں سنتیں 51 ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 51 ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تحریمہ میں۔ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کانوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے، للرجل، مردوں کے لیے اور باندی کے لیے۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے اور باندی کے لیے کیا سنت ہے؟ ہاتھ کو کانوں کے پاس لے جانا۔ اور آزاد عورت کے لیے یہاں تک، ہاتھ کو یہاں تک لانا، منڈھے تک۔ اور پھر کہتے ہیں 2 نمبر پہ کیا ہے؟ 2 نمبر پہ یہ ہے کہ انگلیوں کو منتشر رکھنا، پھیلا کے رکھنا۔ پھیلا کے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے بھی نہیں اور بہت زیادہ ایسے بھی نہیں، ہے نا۔ عام طور پر انگلیاں جس حیت میں رہتی ہے اسی طریقے سے رکھنا، مثال کے طور پر ایسے، ہے نا۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں تو ایسے، جس طرح آپ کی یہ مطلب قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہو، اس طریقے سے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں تیسرے نمبر پر مقتدی کا تحریمہ، یعنی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ملا ہوا ہو امام کے تکبیر سے۔ امام کے تکبیر سے، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں، مقتدی ساتھی میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔ یہ کیا آتا ہے؟ سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 نمبر۔ چوتھے پہ کیا ہے؟ مرد کا اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنا بائیں ہاتھ پر، اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنا بائیں ہاتھ پر، ناف کے نیچے، تحت سرتہ، ناف کے نیچے۔ اور رکھنے کا طریقہ کیسا ہوگا تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا باطن حصہ، یہ دائیں ہاتھ کا باطن حصہ ہے، مطلب چھپا ہوا حصہ ہے نا دائیں ہاتھ کا۔ یہ دائیں ہاتھ کا چھپا ہوا حصہ جس کو ہتھیلی آپ کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کے کلائی کے ظاہری حصے پر، یہ بائیں ہاتھ ہے، یہ ہتھیلی ہے، اس کے ظاہری حصہ یہ ہے، باطنی حصہ یہ ہے۔ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ چھپ جاتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ہتھیلی یعنی جو چھپا ہوا حصہ ہے، اور بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر رکھا جائے تو آپ ایسے رکھیں گے۔ کیسے رکھیں گے؟ اس طریقے سے، یہاں پر ہتھیلی کو رکھیں گے ایسے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ کانی انگلی اس کو کہتے ہیں، چھوٹی انگلی، اس کو ایسے رکھنا، اور
کہتے ہیں چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے گٹوں کو پکڑنا، ایسے گٹوں کو پکڑنا ہے نا. تو یہ والا حصہ آپ نے یہاں پہ رکھا، اور اس سے آپ نے گٹوں کو پکڑا ایسے ایسے، اور یہ 3 انگلی یہ یہاں پہ آئی. تو یہ اس طریقے سے ناف کے نیچے ایسے ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ سنت میں آتا ہے، سنت میں آتا ہے. کیسے کریں گے؟ معین کھڑا ہو، کھڑا ہو، بتاؤ سب کو. یہ والا حصہ جو آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، بچہ ہے بس بتا رہا. آپ بیٹھیے. ہاں یہ دیکھیے، وہ طریقہ اصل ہے، سنت طریقہ ہے نا. یہ ہتھیلی کا یہ رکھنا، اور اس کے اوپر ایسے رکھنا، اور یہ آنی انگلی چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس کو گٹوں کو پکڑنا، اور یہ 3 انگلی ایسے سامنے رہے گا، اور ناف کے نیچے رکھنا. بیٹھ جاؤ. تو یہ سنت ہے. تو یہ 4 ہو گیا. 5واں یہ ہے عورتوں کا ہاتھ رکھنا اس سینے پر ہے نا. عورت سینے پر ہاتھ رکھے گی بغیر انگلی کے پکڑے ہوئے یا گٹوں کو پکڑے ہوئے، ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے نا. عورتوں کا ہاتھ رکھنا. اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے ثنا پڑھنا. 6 نمبر پہ ثنا پڑھنا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. 7ویں نمبر پر ہے تعوذ پڑھنا. تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرأت شروع کرنے سے پہلے، قرأت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے نا. پھر 8ویں نمبر پہ تسمیہ پڑھنا ہر رکعت کے شروع میں. ہر رکعت کے شروع میں آپ جب قرأت شروع کرتے ہیں، پہلی 2 رکعت جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں ہے نا. اس میں بھی آپ کو تسمیہ پڑھنا ہے. پھر لاسٹ میں سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے. 8 نمبر. 9 نمبر پہ ہے آمین کہنا. 9 نمبر پہ کیا ہے؟ آمین کہنا. پھر 10 نمبر پہ ہے ربنا لک الحمد کہنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنا. پھر 11ویں نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ آمین اور سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد، یہ سب کہنا آواز کو پوشیدہ کر کے. صحیح بات ہے، آواز کو پوشیدہ کر کے، یعنی آپ کے بغل کا بھی آدمی نہ سننے پاوے ہے نا. حنفی مذہب میں آمین آہستہ کہنا چاہیے، اور شافعی مذہب میں آمین زور سے کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے. ہمارے یہاں آمین آہستہ ہی کہنا ہے. پھر کہتے ہیں 12ویں نمبر پر تحریمہ کے وقت جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو بالکل سیدھا کھڑا رہنا، بالکل سیدھا کھڑا رہنا بغیر سر کو جھکائے ہوئے ہے نا. نگاہ جو ہے جائز سجدے پہ ہونی چاہیے. ایسے آپ کھڑے ہیں، نگاہ جائز سجدے پہ ہو اور بالکل سیدھا کھڑے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ جب بہت لوگوں کو مطلب ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھیں گے نا تو وہ ایسے پہلے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ایسے کریں گے، اس کے بعد ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے. یہ درست نہیں ہے. یہ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ سیدھا کھڑا ہونا ہے نا، اور اپنی نگاہ کو جائز سجدے پہ رکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر. پھر 13 نمبر پہ ہے امام کا زور سے تکبیر کہنا. اللہ اکبر زور سے تکبیر کہنا تاکہ مقتدی سن سکے ہے نا. اور زور سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا 12ویں نمبر پر. 14 نمبر پر زور سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اتنی آواز میں کہنا کہ جو مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی آواز کو سن سکے. پھر 5ویں نمبر پر ہے 15ویں نمبر پر دونوں قدموں کو قیام میں اس حالت پہ رکھنا کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. دونوں قدموں کے درمیان کے انگل کا فاصلہ ہو؟ 4 انگل کا فاصلہ. آج ہم نے 51 میں سے 15 بتایا. ہم نے کتنا بتایا؟ ہم نے 15 سنت ہم نے بتایا ہے، اور 36 اور باقی ہے، 35 یا 36 اور باقی ہے انشاءاللہ. پھر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بتائیں گے.
یہ 15 سنت اس کو یاد رکھیے. سب سے پہلا کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا تکبیر میں اٹھانا ہے نا، مردوں اور باندیوں کے لیے کان تک اور آزاد عورتوں کے لیے منڈے تک، ایسے ہے نا. اس کے علاوہ انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھنا، نہ بہت زیادہ ملا دینا نہ بہت زیادہ پھیلا دینا، اپنی حالت پہ رکھنا. امام مقتدی کا تکبیر تحریمہ امام کے تحریمہ کے ساتھ ملانا. اپنے ہاتھوں کو جب باندھنا تو اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر رکھنا، اور چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے اپنے گٹوں کو پکڑنا، اور 3 انگلیاں اس کے پشت پہ رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. یہ سب ہے. اس کے بعد عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، طاؤس پڑھنا ہے قرأت کے لیے، تسمیہ پڑھنا ہر رکعت کے شروع میں، آمین دھیرے سے کہنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے لیے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہ سب آواز دھیرے سے کہنا ہے. اور تکبیر کے وقت جب کھڑا ہونا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، بغیر سر کو جھکائے ہوئے. امام کا زور سے تکبیر کہنا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور اس کے بعد دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے نا. یہ ہے 15 سنت ہم نے آج بتایا ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس کے آگے سے 16 سے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتائیں گے. آپ تمام حضرات اسی طرح شرکت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اور انشاءاللہ عز و جل کل بعد نماز مغرب درس تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طرح شرکت فرما کر اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب دارین حاصل کرے گا. کہ کسی کے سوالات ہیں، سوال ہیں تو بتائیں. قوما کا مطلب قوما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو قوما کہتے ہیں ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں ہے نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. اور دونوں سجدوں کے درمیان ہے نا جو بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. اور کچھ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا